لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. شیخ الشریف. عزیزان گرامی، کل ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی جس میں آج دنیا جو ہے اسوہ حسنہ رول ماڈل کی تلاش میں ہے، اور یہ جو اسوہ حسنہ اور رول ماڈل کا تصور ہے، اس میں ہم لوگوں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے مرحلے پہ جو خدا نے سب سے بہترین نمونے عمل ہمیں دیے ہیں انہیں سب سے پہلے پہچانیں، اور اس کے بعد انہیں پہچاننے کے بعد ان کی طرز زندگی پر عمل کریں اور اپنے عمل سے دنیا کو ان کی طرز زندگی کی طرف دعوت دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ آج جو جوان ہیں وہ ویسٹرن لائف سٹائل، ویسٹرن جو کلن طرز زندگی ہے اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ اس میڈیا کے ماحول میں ہوتا ہے. اور کل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ ویسٹرن لائف سٹائل کے اندر جو اپنے آپ کو وہ پریزنٹ کرتے ہیں، خصوصاً ایک عورت کا مقام، ایک عورت کی عزت، ایک عورت کا وقار، وہ کتنا کھوکھلا ہے اور وہاں کتنے پرابلمز موجود ہیں، اور وہاں کے خود لوگ رہنے والے کتنے پریشان ہیں، کتنی افسردگی ہے، کتنا ڈپریشن ہے وہاں کی خواتین کے اندر. تو نیچرل سی بات ہے کہ ہماری بہنیں جو ہیں ان لوگوں کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ خود ریسرچ کریں، دیکھیں، آنکھ بند کر کے فالو نہ کریں وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کی ریالٹیز کیا ہیں، وہاں پر جو دکھا رہے ہیں بالکل اس طریقے سے عمل نہ کریں. کل کچھ بنیادی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. توجہ کا طالب ہوں، ایک ہی مجلس ہے آج، اور آج جو ہیں خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی آپ کو پیپرز دیے جائیں گے. اگر آپ کے کچھ سوال ہیں تو مجلس کے بعد کچھ دیر ہم سوال جواب انشاءاللہ رکھیں گے، تاکہ خصوصاً اگر خواتین کے سوال ہیں جو ہماری ٹاپک ہے فیمنزم کے حوالے سے، اس پہ ہم انشاءاللہ روشنی ڈال سکیں. جو ہمیں آتا ہے نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے بزرگان سینئر سے پوچھ کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. بی بی کی خاص لطف و عنایت کے لیے اور ان کے کرم کے لیے سب مل کے ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی، ہم وہ قوم ہیں جو قوم لاوارث نہیں ہے، ہمارے وقت کا امام موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعائیں موجود ہیں. صلی اللہ ان کی دعائیں موجود ہیں ہمارے ساتھ. ان کا وجود، ان کا نورانی وجود موجود ہے، لیکن ہم اس وجود سے، اس نور سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں جو کچھ اور لوگ آج ہی کی دنیا میں فائدہ اٹھا پا رہے ہیں، کیونکہ وہ نور موجود ہے. سید حسن شہید قاسم سلیمانی ایک تقریر میں یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے، کہتے ہیں کہ خواتین موجود تھیں، شہداء کی مائیں، ان سے خطاب کر رہے تھے،
یعنی وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حق کی راہ میں قربان کیا ہے، وہ موجود تھے. ان کے درمیان شہید قاسم سلیمانی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آپ کے فرزند کو اور بچوں کو جنگوں میں نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہوں. جنگ کے دوران میں نے ان کو دیکھا ہوں. اور پھر روتے روتے کہتے ہیں کہ آپ ان کی ماں ہیں، لیکن جنگ میں ان کی ایک ماں تھی جس کا نام فاطمہ زہرا تھا. جب بھی ان جوانوں کو مشکل آتی تھی تو یہ بی بی کا نام لیتے تھے اور مشکل حل ہو جاتی تھی. پھر روتے روتے ایک واقعہ سناتے ہیں کہ اروند کی ندی تھی، ہم اس کو پار کرنا چاہ رہے تھے، اور جب ہم پار کرنا چاہ رہے تھے تو اچانک وہاں پر تلاطم بہت ہو گیا، ویوز بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی، اور ہم پانی کے ذریعے سے اس طرف پہنچ کے عراقیوں کو پیچھے سے ہم حملہ کرنا چاہ رہے تھے، ظالموں کو، لیکن کیونکہ اتنی زیادہ موجیں تھیں کہ ہم نہیں کر پا رہے تھے. ہم نزدیک پہنچے اور سمجھے کہ آج نہیں ہو پائے گا یہ کام. تو جو ہمارے ادھر سردار تھے، ہم نے ان سے پوچھا کیا کرنا ہے. انہوں نے پوچھا، توجہ کیجیے، انہوں نے کہا کیا کرنا ہے یہ سوال نہیں ہے، آپ یا فاطمۃ الزہرا کہو، پانی میں آپ چھلانگ مارو، خود پانی تھم جائے گا، یہ یقین سے کہا. اور جیسے ہی جوانوں نے چھلانگ لگائی، یا فاطمۃ الزہرا کہا، تو شہید قاسم سلیمانی کہتے ہیں وہ پانی جس کے اندر تیز موجیں تھیں، وہ پانی ایک لمحے کے لیے پورا تھم گیا. کون کہہ رہا ہے؟ شہید قاسم سلیمانی کہہ رہے ہیں. ایک دوسرے شہید کا واقعہ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار جب یہ دشمن آئے تھے تو انہوں نے مائنس لگائی ہوئی تھی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد. مائنس لگا کے چلے گئے تھے. توجہ چاہتا ہوں، جب مائنس لگا کے چلے گئے تھے یہ لوگ، تو یہاں پر یہ جوان تھے اور ایک ان کا سردار تھا. بول رہے لیڈیز میں آواز نہیں آ رہی، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. توجہ کیجئے کہ وہ جوان جو ہے مائنس لگی ہوئی ہیں. جب مائنس لگی ہوئی ہیں تو سوال کیا گیا کہ کیسے ہم اس کو عبور کریں. نماز شب، متقی، پرہیزگار، متدین ان کا لیڈر تھا. اس کے درمیان ایک شخص تھا جو بہت معروف تھا، تو حضرت فاطمہ زہرا سے بہت محبت کرتا تھا، بہت عقیدت تھی اس کو حضرت فاطمہ زہرا سے، بہت مشہور تھا وہ پورے اس گروپ کے اندر. اس کے پاس گئے، کہے کیا کرنا چاہیے. یہ شخص ایمان دیکھیں ان کا حضرت فاطمہ زہرا کی ذات پہ ایمان کتنا بلند ہے ان لوگوں کا. وہ شخص کہتا ہے رات کا اندھیرا ہے، کہتا ہے میں جہاں جہاں قدم رکھوں گا تم میرے پیچھے پیچھے قدم رکھنا، ہم اس راستے سے عبور کر جائیں گے. یہ آگے چلتا رہا اور اس کے قدموں کے اوپر پوری بٹالین گزر گئی. جب وہاں پہنچے تو اس سے پوچھا کیسے تم نے بتایا، تو کہا میری ماں زندہ ہے جس کا نام فاطمہ زہرا ہے، انہوں نے مجھے راستہ بتایا کہ کیسے اسے پار کرنا. میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا واقعہ، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ دیکھیے گا. جب لبنان اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی، میں یہ بتا رہا ہوں آج کے زمانے میں یہ لوگوں نے اپنے آپ کو نور فاطمۃ الزہرا سے کس طریقے سے جوڑا ہوا ہے. جنگ ہو رہی ہے، حسن نصر اللہ سپیچ دے رہے ہیں. جب سپیچ دے رہے ہیں سید، قرار تھا اس جنگ ختم ہونے والی تھی، پلان یہ تھا کہ میں کہوں گا سپیچ میں کہ دیکھو اپنی کھڑکی کے باہر ہمارا میزائل جا کے دشمن کے نشانے پہ لگ رہا ہے، آپ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھو اور آپ اس نظارے کو دیکھو گے. ان کی پلاننگ تھی یہ کرنے کی. اب سید حسن نصر اللہ بیٹھے ہیں، جب بیٹھے ہیں اسپیچ دے رہے ہیں، اشارہ سامنے سے کر نہیں رہا ہے شخص. آخر میں سید حسن نصر اللہ اپنی طرف سے ہی کہہ دیتے ہیں، جبکہ اشارہ سامنے سے ہوتا نہیں ہے.
اور دنیا دیکھتی ہے کہ ایک پلین اڑی، اس کو ان لوگوں کی راکٹ نے مار دیا. اب وہ پلین تھی جو تھی میرے ذہن میں اس وقت نہیں، لیکن ان کو جو دشمن کا نشانہ تھا ایک میزائل اڑی اور جا کے برابر دقیقاً اس پہ لگی. اور وہ جنگ کب ختم ہوئی؟ جب ختم ہوئی کہ حزب اللہ کی اتنی قوت و قدرت ہو گئی. توجہ چاہوں گا. بعد میں ایک شخص تھا جو اس وقت بیٹھا ہوا تھا وہاں پر جسے مارنا تھا، وہ کہہ رہا تھا ہم نشانہ ہی نہیں لگا پا رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا دشمن کا کہاں پر وہ آ رہا ہے. وہیں پر ایک شخص تھک کے سویا تھا، اچانک نیند سے اٹھتا ہے، کہتا ہے مجھے دکھ رہا ہے، اور وہ بٹن دبا دیتا ہے اور جا کے لگ جاتا ہے. بعد میں اس سے پوچھتے کیسے پتہ چلا تمہیں؟ کہتا ہے میں نے خواب میں بی بی فاطمہ الزہرا کو دیکھا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. کہتے ہیں میں نے بی بی کو دیکھا اور بی بی نے ایک اس طریقے سے رومال کو بلند کیا، اور وہ بلند کر کے جب وہ دیکھا، میں نے نیند سے اٹھا تو مجھے ایک نور نظر آ رہا تھا. بس میں نے دیکھا جہاں وہ نور جا رہا تھا مجھے لگ رہا تھا یہی مارنا ہے، میں نے وہیں پر مار دیا اور جا کے لگ گیا. ان کی پڑھائی، ان کا علم، ان کی تعلیم، ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کا جد و جہد سب ہے، لیکن ساتھ میں وابستہ ہیں یہ ذات محمد و آل محمد سے. میں کچھ دیر صرف بی بی کے بارے میں کہوں گا، پھر انشاءاللہ کل کی گفتگو کو. بی بی وہ ذات ہیں کہ ہم تو گنہگار لوگ ہیں. ایک بار 5ویں امام ایک ان کا ایک صحابی گزرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جس حجرے میں امام ہیں وہاں پر چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں یا زہرا یا زہرا یا زہرا. پوچھا میں نے جا کے مولا کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھے جب زندگی میں مشکل آتی ہے تو میں جس ذات کا وسیلہ دیتا ہوں وہ فاطمہ الزہرا ہے. کون ہے؟ بی بی. یعنی امام معصوم بی بی کا وسیلہ دے کے خدا سے دعا مانگ رہے. عزیزان گرامی، بس یہ بی بی کی پاکیزہ وجود موجود ہے، وہ نور ہے. ہمیں اپنے دل کو آمادہ کرنا ہے ان سے قریب ہونے کی، ان سے متصل ہونے کی، ان کے وسیلوں کو اپنی زندگی میں لانے کی. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ رشتہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ. اب توجہ کیجئے، کل جو بات ہوئی تھی وہیں سے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. عزیزان گرامی، اگر ہمیں بی بی کو اپنی زندگی میں ایک رول ماڈل کے طور پر، اسوہ حسنہ کے طور پر پہچاننا ہے تو پہلے پہچاننا ہے کہ بی بی کی ذات کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے. توجہ کیجئے کہ بی بی کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بعثت کے 5ویں سال میں بی بی کی ولادت ہوتی ہے. یہ وہ دور ہے جو سختیوں کا دور ہے، مسلمانوں کے اوپر پریشر بہت ہے. رسول اللہ کا مشن دین اسلام بہت ضعیف و کمزور نظر آ رہا ہے اور دشمن بہت طاقتور اور غالب نظر آ رہے ہیں. 5 سال 5 بعثت. 7 بعثت کو مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا گیا، مسلمانوں کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور مسلمانوں کو شیب ابی طالب یعنی حضرت ابو طالب کے گھر میں بند کر دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ تمہارے اوپر سینکشنز لگے. تو ایران کے اوپر جو سینکشنز لگے ہیں یہ سینکشنز کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سینکشنز اس زمانے سے اس زمانے تک ظالمین لگاتے رہتے ہیں، لیکن جیت ہمیشہ محمد و آل محمد کی ہوتی ہے. صلی اللہ محمد. توجہ کیجیے، حالات مسلمانوں کے اتنے سخت ہیں کہ ان حالات میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک کھجور ہوتا تھا، 40 لوگ ایک ساتھ ایک ایک کر کے اسے چوستے تھے تاکہ اتنی جان رہے کہ زندہ رہ سکیں. شیب ابی طالب میں مسلمان موجود، پودوں کو اکھاڑتے تھے، اس کی جڑوں کو چوستے تھے تاکہ زندہ رہ سکیں. اتنا ضعف کا زمانہ ہے، اتنا مشکلوں کا زمانہ ہے. بی بی کی عمر مبارک 2 سال.
2 سال سے 5 سال کی زندگی بی بی کی ایسے حالات میں گزرتی ہے جہاں پر والدین چاہتے ہیں بچوں کے لیے کھلونے لے کے آئیں، بچوں کو خوشیاں دیں، اس حالت میں بی بی کی زندگی گزرتی ہے 5 سال۔ بی بی کی عمر جو ہے 2 سے 5 سال، سختیاں بچپن سے بی بی دیکھ رہی ہیں۔ تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 10 ہجری میں شیب ابی طالب جو ہے اس سے انہیں محاصرے سے ان کو آزادی ملتی ہے، لیکن وہی سال ہے کہ بی بی کی عمر مبارک 5 سال ہے، اور بی بی کی زندگی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ابو طالب کا انتقال اسی سال ہوتا ہے، یعنی بی بی کی عمر 5 سال ہے، بی بی یتیمہ ہے۔ اب نبی کا مقصد، نبی کا مشن، نبی کی مشکلیں، اور ان مشکلوں کے بعد جب نبی گھر پہ آتے ہیں تو ایک 5 سال کی بچی بھی ہے اور ایک ماں کا کردار بھی ادا کر رہی ہے۔ نبی پر پتھر برسائے جاتے ہیں، نبی گھر پر آتے ہیں تو خون آلود ہوتے ہیں۔ یہ بچپن میں بی بی اپنے بابا کی اور نبی کی عیادت کر رہی ہیں، ان کی خدمت کر رہی ہیں، یہ بچپن ہے بی بی کا۔ 6 سال 7 سال کی عمر میں بی بی کی حالت، یعنی یہ مکہ کا محاصرہ، مشکلیں، سختیاں۔ ہماری زندگی میں تھوڑی سختی آتی ہے فوراً ہم میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میں ہی ملا تھا خدا تجھے۔ تھوڑی مشکلیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سختیوں کو مقابلہ کرنا حضرت زہرا سے نہیں سیکھا کہ سختیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے، بی بی کی جو ہے بعثت سے مسلمان نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اور ہجرت کے بعد 2 ہجری میں مولا علی سے بی بی کا عقد ہوتا ہے۔ 2 ہجری میں مولا علی کے ساتھ عقد ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے، جب بی بی مولا علی کے ساتھ عقد کرتی ہیں تو مدینہ کی عورتیں آ کے بی بی کو تانا دیتی ہیں کہ کس کے ساتھ شادی کر لی، یہ تو غریب ہے، یہ تو فقیر ہے، تمہارے پاس تو بڑے بڑے سرداروں کے رشتے تھے۔ لیکن نبی نے اور علی نے چنا اس کو جو ایمان میں سب سے بلند تھا۔ ہے ہمارا رول ماڈل؟ کیا ہمارے معیار ایسے ہیں؟ کیا ہمارے کرائٹیریاز ایسے ہیں؟ بی بی نے اسے چوز کیا۔ تانے دیتے تھے لوگ بی بی کو آ کے۔ اب سنیں، 2 ہجری کا زمانہ ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے اس میں بیوی کو مشکلیں آئیں تو شوہر کے کمفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا ان باتوں پر، لیکن مولا علی کا اکثر وقت کہاں گزرا؟ جنگوں میں۔ مولا علی ہر جنگ میں شامل تھے سوائے ایک جنگ کے۔ اس چھوٹے سے عرصے میں بی بی کے 4 اولاد ہیں اور 1 اولاد ساقط ہو گئی، یعنی 5 اولاد بی بی کے ہوئے۔ اور اتنی سختیوں کے عالم میں جس وقت مولا علی ہمیشہ جنگوں پہ ہوتے تھے، بی بی زہرا نے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا۔ سختیاں ہیں، پرابلمز ہیں، ہم فرار کرنا چاہتے ہیں پرابلم سے۔ بی بی جو ہیں جنگیں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، آیت اللہ خامنہ ہی کہتے ہیں اپنی بکس کے اندر، کہتے ہیں جب ایک جنگ ختم ہوتی تھی دوسری شروع ہوتی تھی تو بی بی کہہ سکتی تھی علی پچھلی جنگ میں تو گئے تھے، ایک جنگ میں آرام کر لو، تھوڑا گھر پہ ٹائم دے دو، تھوڑا گھر پہ بھی وقت دے دو۔ توجہ چاہوں گا، یہ بہت حساس نقطہ ہے کہ میں ہی کیوں، تم ہی کیوں، تمہیں ہی پڑھی ہے امام باڑے کی، تمہیں ہی پڑھی ہے مسجد کی، تمہیں ہی پڑھی ہے، تم ہی کیوں، تم ہی کیوں، تم ہی کیوں۔
بی بی یہاں پر کیا کہہ رہی ہیں؟ بی بی کہہ رہی ہیں جب بھی دین کو ضرورت ہو تو تم کیوں نہیں، میں کیوں نہیں. فرق ہے دونوں زندگی میں، طرز زندگی میں. بی بی اور مولا کائنات نے کیا کیا؟ بی بی اور مولا کائنات نے ہر جنگ میں اسلام کی خدمت میں آگے آگے رہے. حتیٰ روایتوں میں ملتا ہے کہ بی بی جنگوں میں جا کے نبی کی عیادت کیا کرتی تھی، کھانا بنا کے، روٹیاں بنا کے جنگ میں لے کے جایا کرتی تھی. یعنی مشن آف اسلام کے اندر بی بی بالکل شانہ بشانہ اپنے کردار کو ادا کر رہی ہیں، لیکن کس زاویے میں؟ ایک عورت کے زون میں. سختیاں ہیں، مشکلیں ہیں، مقابلہ کر رہی ہیں. عزیزان گرامی، بس اسی طریقے سے توجہ چاہتا ہوں. ایک ماں کے لیے خود بھوکا رہنا آسان ہے، لیکن اپنے بچے کو بھوکا رکھنا دیکھنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ سنا کہ 3 دن فرشتہ آیا، یہ بھوکی تھی، صرف خود بھوکی نہیں تھی، 2 بچے چھوٹے بھوکے تھے. اپنے بچوں کے آگے سے غذا اٹھا کے اس فرشتے کو دے دینا، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. ایمان دیکھیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ دیکھیں. خود بھوکی ہیں لیکن بچے کے آگے سے غذا اٹھا کے دے دیا، ذات کو فاطمہ زہرا. توجہ چاہوں گا، آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں، ایک واقعہ اس کو نقل کر کے پھر تفسیر کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک بار علی آئے اور علی نے آ کے کہا، بطول مجھے کہ میں نے ایمان لے آیا ہوں اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تمہارا امتحان نہیں لوں گا. ممکن ہے؟ خدا کہتا نہیں ممکن ہے. یعنی کانسیپٹ آف لائف میں امتحان کے چشمے کو کبھی نہیں اتارو. توجہ چاہوں گا، جب امتحان ہو رہا ہوتا ہے اور امتحان لینے والا ایک رحیم اور کریم خدا ہو، جب انسان کی نظر اس پر ہوتی ہے تو انسان اس امتحان میں بہت اطمینان کے ساتھ گزار جاتا ہے. پہلا پوائنٹ، کانسیپٹ آف لائف میں اسٹرگل ایک انگریڈینٹ، ایک کمپوننٹ ہے سکسیس کے لیے. ہارڈ ورک ایک انگریڈینٹ، ایک کمپوننٹ ہے سکسیس کے لیے. خدا نے نظام یہ بنایا ہے، نظام زندگی کا، حیات کا یہ ہے کہ ہارڈ ورک، اسٹرگل، کوشش، امتحان، مشکلوں کا مقابلہ، یہ پارٹ آف لائف ہے. دوسرے کانسیپٹ بہت جلدی جلدی بیان کروں گی، ایک ہی مجلس پڑھنا ہے. دوسرا کانسیپٹ کیا ہے؟ صبر کا. توجہ چاہوں. صبر، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایک تماچا مار دے، میں سر جھکا لوں، بولوں صبر کر لو بھائی، صبر کر لو. اسے بزدلی کہتے ہیں، اسے صبر نہیں کہتے ہیں. اسے بزدلی کہتے ہیں، اسے صبر نہیں کہتے. صبر کسے کہتے ہیں؟ خلاصے میں ایک مثال کے ذریعے سے آیت اللہ خامنہئی بیان کرتے ہیں. صبر یعنی آیت اللہ خامنہئی ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک بلندی تک پہنچنا چاہتے ہیں، ایک بلند مقصد تک، ایک بلند ایم تک پہنچنا چاہتے ہیں جو الہی ہے. مثال کے طور پر آپ پہاڑ چڑھ رہے ہیں، پہاڑ چڑھنے میں تکلیفیں ہوں گی، پیر درد کرے گا، ہاتھ درد کرے گا. دور سے تو بہت اچھا لگے گا، وہ چوٹی کتنی خوبصورت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں بڑے بڑے ایمز بناتے ہیں، دور سے ہی دیکھتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں اس کے لیے، کیونکہ جب چلیں گے تو پیر درد کرے گا. توجہ چاہوں، جب پیر درد کرے، انسان پلٹ کے آ جائے تو اسے صبر نہیں کہتے. پیر کا درد موجود ہو اور اس درد کو برداشت کرتے ہوئے اپنے مقصد اور منزل پر باقی رکھے، اسے صبر کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. توجہ چاہتا ہوں،
تو جو جوان اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ میری زندگی میں مشکلیں آئیں گی، مجھے مشکلوں سے لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ صبر یعنی اس منزل پر، اس مقصد پر باقی رہنا ہے، مشکلوں کو جھیلنا ہے، مشکلوں کو ایکسپٹ کرنا ہے، مشکلوں سے مقابلہ کرنا ہے، درد کو برداشت کرنا ہے تاکہ میں اس مقصد پر باقی رہوں۔ تو جوانوں کے لیے یہ دونوں کانسیپٹ امپورٹنٹ ہیں، فلاسفی آف ٹیسٹ اینڈ ہیونگ پیشنس، امتحان اور صبر دونوں ضروری ہے، اور دونوں کا صحیح مفہوم ضروری ہے۔ ایک جوان پوچھ رہا تھا مولانا ہم لوگ دعا کرتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر دعا قبول ہو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ خدا کبھی دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی روک کے امتحان لیتا ہے۔ امتحان ہے زندگی۔ بس عزیزان گرامی، اب توجہ کیجیے، بی بی کی زندگی ہم نے دیکھی، اب آئے بی بی کی زندگی کے کچھ دوسرے ایسپیکٹس دیکھتے ہیں۔ یہی بی بی جو انسان ہونے کے لحاظ سے ہم نے ڈسکس کیا، یہ بیوی ہیں۔ عزیزان گرامی توجہ کیجیے کہ ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشنز جو ہیں وہ کچھ فنڈامنٹل پوائنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ مرد عورت نہیں ہے اور عورت مرد نہیں ہے۔ جب عورت مرد بننا چاہے اور مرد عورت بننا چاہے، یہ ریلیشن شپ ڈسٹروائے ہو جائے گی۔ مرد کو مرد کی جگہ رہنا ہے، عورت کو عورت کی جگہ پر رہنا ہے۔ توجہ کیجیے، ایک عورت ہے جو علماء ایکسپلین کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ کے کچھ 4 کہتے ہیں فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں جو ریلیشن شپ میں اہم ہوتے ہیں۔ پہلا آنر ہے، ایک دوسرے کو شرف اور عزت دینا ایک دوسرے کو۔ عورت بیوی شوہر کو اور اس کی عزت کا خیال رکھے، شوہر بیوی کی عزت کا خیال کرے، اس کے شرف کا خیال کرے۔ دوسری چیز ہے ٹرسٹ۔ جب ریلیشن شپ میں ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے تو ریلیشن شپ کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے شیطان کو الاؤ نہ کرے کہ اپنے ٹرسٹ کو توڑنے کے لیے، شیطان چاہتا ہے کہ ریلیشن شپ میں ٹرسٹ باقی نہ رہے۔ تیسری چیز ہے، خصوصاً خواتین کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اسے یہ لگنا چاہیے کہ میرا شوہر میرے بارے میں کیئر کرتا ہے، وہ میرے بارے میں کیئر کرتا ہے۔ توجہ، اب ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ایک اور چیز ہے جسے اپریسیشن کہتے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، شوہر ہو یا بیوی، جب وہ کوئی آپ کے لیے ایفرٹ کریں تو ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کم سے کم اپریشیٹ کریں، ان کو کہیں کہ آپ نے یہ کیا، میں آپ کے شکر گزار ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ یہ ریلیشن شپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب یہ چاروں چیزوں کے اندر پرابلمز ہونے شروع ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ ریلیشن شپس میں پرابلم شروع ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے، سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو بی بی کی ذات کو رسپیکٹ اور آنر کے تحت اگر دیکھیں تو بی بی اور مولائے کائنات ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لقب سے پکارتے تھے، نام سے نہیں پکارتے تھے، رسپیکٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کو احترام دیتے تھے، رسپیکٹ دیتے تھے۔ یا ابا الحسن، یا بنت رسول اللہ، یا دوسرے القاب سے بی بی کے پکارتے تھے۔ ہمارے ریلیشن شپ میں بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں؟ کتنا رسپیکٹ دیتے ہیں؟ کتنا شوہر اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کے سامنے اپنی بیوی کا رسپیکٹ کرتا ہے، احترام کرتا ہے؟ اس کی جائیداد کو، اس کی عزت اور شرف کو اس گھر میں وہ شوہر محفوظ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟
آہستہ آہستہ اگر بیوی کو احساس ہونے لگے کہ میرا شوہر میری عزت اور میرے شرف کا مدافع نہیں ہے، دفاع نہیں کرتا ہے، اس کے دل کی جگہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ بی بی، شوہر، علی، توجہ کیجئے، اسی کے ساتھ رسول، اے دختر رسول کہہ کے پکارتے تھے، اے امیر المومنین کہہ کے پکارتے تھے ایک دوسرے کو۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ گھر میں بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو محبت کی زبان سے بات کریں، محبت کا اظہار کریں۔ روایت ہے ہمارے وہاں عزیزان گرامی کہ رسول کہتے ہیں کہ اگر بیوی کو جب شوہر کہتا ہے کہ آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو بیوی کے دل سے یہ بات کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی دور نہیں جاتی، اور کہتے ہیں بار بار کہو، تکرار کرو، اپریشیٹ کرو، محبت کا اظہار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ لگنا چاہیے یہ رشتہ الہی رشتہ ہے، الہی قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ توجہ کیجئے، بیوی ایک دوسرے کو پیار سے پکارتی تھیں، اور بیوی اتنا شوہر کا، علی کا احترام کرتی تھیں، کہتی تھیں کہ میں نے علی سے کچھ نہیں مانگا اس لیے کہ مجھے شرم آتی تھی کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ علی اس کو پورا نہ کر سکے۔ بیوی جانتی ہے شوہر نہیں دلا سکتا ایک چیز، لیکن اصرار کرتی ہے وہی چیز دلاؤ، وہی چیز۔ بیوی کہتی ہیں، جب پوچھا بیوی سے یہ حالات سخت ہوئے تو بیوی نے کہا البیت بیتک والحرۃ زوجتک۔ بیوی سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہتے ہو، تو بیوی نے کہا یہ گھر آپ کا ہے، میں آپ کی غلام ہوں، میں آپ کی کنیز ہوں، آپ کا جو حکم ہے وہی میرا عمل ہوگا۔ عزیزان گرامی، بیوی وہ سیرت دینا چاہتی ہیں جو سیرت ایک بیوی کی ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی سیرت بھی علی کی طرح ہو۔ شوہر ہٹلر بنے اور بیوی سے بی بی زہرا کی سیرت چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ عزیزان کو محبت، عزت، احترام، رسپیکٹ، کیئر اور اپریسیشن اگر دے دیے تو بیوی جو چاہو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اپریسیشن کتنا ہے، کیئر کتنا کرتے ہو؟ بیوی نے کھانا پوری محنت سے بنائی ہے، 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ اس نے لا کے رکھی، نمک تیز کر دیا آج تو نے، یہ نہیں سوچا اس کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ نہیں سوچا اس نے محنت سے بنائی ہے، یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی ایک مومنہ ہے۔ میں نے پڑھا تھا پچھلی بار امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے کہ کیسے روزے کے ٹائم پہ ان کے سامنے لایا گیا، نمک نہیں تھا، پورا کھانا کھا لیا، اور کھانا کھانے کے بعد بیوی پوچھتی ہے کیسا بنا تھا، کہا الحمدللہ۔ ایسے شوہر بنو گے تو بیوی پھر آپ کو وہی احترام دے گی جو امام خمینی کو دیا تھا۔ عزیزان گرامی، ایک دوسرے کو پیار سے بلانا، گھر میں بچوں کو وقت دینا۔ مولا کائنات ایک بار جب آتے ہیں گھر میں، دیکھتے ہیں بی بی پوچھتی ہیں ابو الحسن آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا بچے پریشان کر رہے ہیں ابو الحسن۔ مولا علی نے بچوں کو جمع کیا، بچوں کو باہر لے گئے، ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ ہمارے یہاں کتنا وقت دیتے ہیں شوہر؟ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ بیوی بچے کو سنبھالے گی، میں گھر پہ آؤں گا، پیر پھیلا کے واٹس ایپ پہ میسج کروں گا، میسج واٹس ایپ پہ یہ کروں گا کہ حدیث ہے کہ بچوں کا خیال رکھنے کا اتنا ثواب ہے، اس کو 10 لوگ کو فارورڈ کروں گا، بچہ میرے سامنے اس کے ساتھ کھیلوں گا نہیں۔ مولا علی بچوں کے سامنے بکرا بنتے تھے، یتیموں کے سامنے میں کر کے آواز نکالتے تھے، بچوں کے سامنے، یتیموں کے سامنے۔
گھر میں باپ کی ذمہ داری ہے کہ دن میں ایک وقت معین صرف بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے رکھے، چاہے وہ 15 منٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن معین ہو، بچے کو پتا ہو کہ میرا باپ آج میرے ساتھ کھیلے گا، وہ رننگ کرے گا، وہ جمپنگ کرے گا، یہ میرا باپ میرے ساتھ بچہ بن کے کھیلے گا۔ بچہ پورا دن وہ 15 منٹ کا منتظر رہتا ہے۔ مولا علی بچوں کو لے جاتے ہیں باہر کھیلنے کے لیے، ہم لے جاتے ہیں، ہم تو موبائل دے دیتے ہیں، دیکھ لے بیٹا، کون سا دیکھے گا اگلا ویڈیو، ڈزنی لگا دوں، کوکو میلن لگا دوں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے توجہ چاہوں گا، علماء کہتے ہیں بچیوں کی نیڈز الگ ہوتی ہیں، بچوں کی نیڈز الگ ہوتی ہیں۔ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، ان کو بات کرنے کا شوق ہوتا ہے، آپ گھر جائیں، وہ چاہتی ہے کہ وہ پورے دن میں کیا ہوا بولے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس کو بولے، کیونکہ بچی ہے، وہ اپنے آپ کو خالی کرنا چاہتی ہے۔ آپ علماء کہتے ہیں، ایکسپرٹس کہتے ہیں اس موضوع کے کہ آپ 15 منٹ بچی کی 10 منٹ بات سنیں، وہ خود تھک کے بول دے گی ماشاءاللہ بس ہو گیا اب میں جا رہی ہوں۔ آپ بیچ بیچ میں سے نہ بولیں، کیونکہ ہم لوگ کو مردوں کو عادت ہوتی ہے نا پوائنٹ پہ آؤ۔ لڑکیوں کی بات سنیں، لڑکوں کے ساتھ فزیکل گیمز کھیلیں، رننگ کھیلیں، جمپنگ کریں، یہ دین ہے، عبادت ہے عزیزان گرامی۔ ہمیں لگا تھا بس یہ نماز پڑھ لینا، 4 رکعت اور دعا پڑھ لینا، بس یہی نماز اور یہی عبادت۔ کتنا وقت دیتے ہیں بچوں کو؟ ایک ہماری، میں نے شاید پڑھا تھا یہاں پر، یاد نہیں مجھے، ایک ہم لیڈیز کیمپ لے گئے تھے، وہاں پر ایک خاتون کے پاس لے گئے تھے، وہ 48 ایئرز کی تھی، تب اس کا 8واں بچہ ہوا تھا، اور وہ ہاسپٹل کی ہیڈ آف ہاسپٹل تھی، ڈین تھی ہاسپٹل کی، 8واں بچہ ہوا تھا اس کا۔ وہ اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتی ہے میں کوانٹٹی ٹائم نہیں دیتی ہوں، کوالٹی ٹائم دیتی ہوں۔ جب میں گھر پہ جاتی ہوں تو موبائل میرا سائیڈ میں ہوتا ہے، میرے بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں آدھا گھنٹہ سب بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوں، اس وقت میری دنیا میں میرے بچوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اور بچوں کو بھی یہ پتا ہے۔ ہم ایسا دیتے ہیں ٹائم بچوں کو جہاں ہر چیز سائیڈ میں رکھ کے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ بچوں کو ایکسکلوسیو دیں؟ نہیں دیتے، کیونکہ طرز زندگی اہل بیت سے نہیں لی ہم نے۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ایک اور مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ سخت حالات میں شوہر کا ساتھ دینا۔ جب حالات سخت ہوں تو شوہر کا ساتھ دینا، یہ بیوی سے سیکھیں۔ سخت ترین حالات میں امیر المومنین کہتے ہیں جب میں تھکا ہوا مشکلوں سے جب میں آتا تھا، جب میں گھر میں آ کے زہرا کو دیکھتا تھا تو مجھے سکون محسوس ہوتا تھا۔ بیوی دروازے پہ آتی تھی ویلکم کرنے کے لیے، روایت ہے، ثواب ہے کہ بیوی جائے، 20 سال ہو گئے شادی کے، اب میں کیوں جاؤں؟ کیوں نہیں جاؤ، روز ثواب ہے تمہارے لیے۔ شوہر کو مسکرا کے اپنے گھر کے اندر ویلکم کرو۔ بیوی اگر ایکسپیکٹ کرتی ہے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے لیے، دونوں کو محنت کرنی ہوگی ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے لیے، تب زندگی میں لطف اور مزہ آئے گا، دونوں کو، دونوں سائیڈ کو۔ عزیزان گرامی، قناعت بی بی کی زندگی سے سیکھیں۔ اس کے گھر پہ گئی تھی، اس نے یہ صوفہ لی تھی، مجھے بھی یہ صوفہ چاہیے، یہ نیا برانڈ کا صوفہ آیا ہے، نیا پردہ آیا ہے، 2 سال ہو گیا، 2 سال کے بعد بھی ابھی لوگ آئیں گے، کیا کہیں گے؟ ابھی بھی آپ لوگ وہی پرانا صوفہ والا رکھے ہوئے ہو، پرانا پردہ لگائے ہوئے، پرانی قالین ہے، تم لوگ کے یہاں کوئی چینج نہیں ہے۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ قناعت۔ وہی بیوی اور شوہر مل کے سوچیں کہ اتنے یتیم بچے ہیں جو ایجوکیشن میں نہیں پہنچ پا رہے، پڑھ نہیں پا رہے،
کتنے بچوں کی فیس نہیں بھری جا رہی ہے. آؤ جو پیسہ بچا ہوا ہے فون چینج کرنے کے بدلی, آئی فون 13 کے بدلی 14 لینے کے بدلی, یہ پیسہ 10 بچوں کی فیس بھر دیں اس کی. کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی زندگی میں دونوں مل کے بلند مقصد اپنی زندگی میں سیٹ کرتے ہیں. جب یہ نہیں ہوتا ہے, یہ سب زندگی کی پرائرٹیز بن جاتی ہیں اور اس میں مشکلیں بڑھتی جاتی ہیں. عزیزان گرامی, ڈویژن آف ورک ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ریلیشن شپ میں. باہر کا کام آدمی کا ہے, گھر کا کام عورتوں کا ہے. رسول آئے, شادی کے بعد مولا علی اور بی بی تھیں, پوچھا رسول علی سے کیسا پایا, تو کہا عبادت میں مددگار پایا. اس کے بعد رسول نے کہا کہ دیکھو میں ڈویژن آف ورک کرنا چاہتا ہوں, باہر کا کام علی کریں گے, گھر کا کام زہرا کریں گی. زہرا کیا کہتی ہیں؟ بی بی کہتی ہیں خدا کا شکر ہے کہ میرے یہ کام کی وجہ سے مجھے نامحرم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. پس عزیزان گرامی توجہ کیجئے کہ ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے لیے قناعت, کنٹینٹمنٹ امپورٹنٹ ہے. میں نے کہا بیوی وہ چیز نہ مانگے اور شوہر وہ چیز کا خیال کرے کہ اگر بیوی کی کوئی خواہش ہے اسے پورا کرے بغیر پوچھے, تب اسے لگے گا کہ یو کیئر اباؤٹ می. توجہ چاہتا ہوں, کچھ چیزیں جلدی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. کہ حدیث ہے کہ امام کہتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے, جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے, جتنی محبت ہمارے لیے اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی محبت اس کے دل میں بیوی کے لیے بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. چھٹے امام سے حدیث ہے, معصوم نے صاف طور سے کہا ہے کہ بیوی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤ, بیوی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤ. میں نے آپ کے سامنے پہلے کہا, معصوم کہتے ہیں روایت ہے رسول سے کہ بیوی کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کے بیوی کو کھلاؤ, اس میں ثواب خدا رکھتا ہے. یہ ریلیشن شپ ڈیوائن ریلیشن شپ ہے, اس میں ہر چیز عبادت ہے. بیوی مسکرا کے دیکھے عبادت, شوہر مسکرا کے دیکھے عبادت. ریلیشن شپ کو ایسی بنائیں کہ حضرت زہرا اور مولا علی رول ماڈل سے ان کی طرح بننا ہے. شیطان آ کے کیا کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے گیم ہے. گیم کیا ہے؟ میں نہیں جھکوں گی, میں جھکا کے رہوں گا. وہ ریلیشن شپ جہاں پر ڈیوینٹی الہیت پائی جاتی ہے وہاں پر ختم ہو کے شیطان کا ایک گیم بن جاتا ہے. عزیزان گرامی, ریلیشن شپ کے لیے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں. ایک ہے اپریسیشن کرنا, تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, بیوی چاہتی ہے شوہر اپریشیٹ کرے. کھانا بنایا اچھا نہیں لگا ہے نا, پھر بھی کہو اچھا بنا ہے, تم نے بہت محنت کی تھی نا دن میں. علماء جو ایکسپرٹس ہیں اس موضوع کے, وہ کہتے ہیں اگر آپ اپنی شادی کو سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں, شوہر کو کہتے ہیں اسٹاپ اسپیکنگ, اسٹارٹ لسننگ. آپ اپنی زندگی میں, ہم کیا ہے کہ بیوی نے آ کے کہا کہ بھائی میں وہاں گئی تھی, ایسا ہوا, اس کا پردہ یہ رنگ کا تھا, وہ یہ رنگ کا تھا, وہ یہ بیٹھے تھے, یہ ہوا تھا. شوہر کیا کہتا؟ پوائنٹ پہ آؤ. پوائنٹ کیا ہے بتاؤ؟ شوہر فوراً کیا کہتا ہے؟ پوائنٹ پہ آؤ. جبکہ بیوی ہے, وہ ایموشنز کو ایکسپریس کر رہی ہے, وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہ رہی ہے. یہاں پر آپ پوائنٹ تلاش نہیں کرو, یہی پوائنٹ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ لمحہ وقت گزارنا چاہ رہی ہے اور اپنے دل کے حال کو بیان کرنا چاہ رہی, یہ پوائنٹ ہے. علماء کہتے ہیں 15 منٹ اگر بیوی کو آپ ایکسکلوزیو دیں جس میں آپ بات نہ کریں, آپ سنیں,
تو آپ کی ریلیشن شپ خود ہی سدھرتی چلی جائے گی. اور اگر آپ اسے روز 15 منٹ نہیں دیں گے تو ہر ہفتے 2 ہفتے میں آپ کو 1-2 گھنٹے دینے ہوں گے سمجھانے کے لیے اور جھگڑے کو سالو کرنے کے لیے. سنیں, اسٹارٹ لسننگ. بیچ بیچ میں نہیں بولیں, بیچ بیچ میں نہیں بولے ہاں ہاں میں سمجھ گیا. سنیں پوری بات, دل سے بولنے دیں, آپ دل سے سنیں. اسے کیا لگے گا, ہی کیئرس اباؤٹ می. یہ امپورٹنٹ ہے عزیزان کرام. بیوی کو یہ احساس دلانا کہ آئی کیئر اباؤٹ یو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آئی کیئر اباؤٹ یو, آئی کیئر اباؤٹ یور فیلنگس. میں کیئر کرتا ہوں تمہارے بارے میں, تم میرے لیے امپورٹنٹ ہو. بیوی شوہر کو فون کرتی ہے, کھانا کھا لیے؟ شوہر کہتا ہے کھا لیا نا. گھڑی گھڑی فون کرتی ہے. بیوی یہ نہیں پوچھ رہی ہے کہ کھانا کھا لیا. بیوی کیا پوچھ رہی ہے؟ بیوی پوچھ رہی ہے آئی کیئر اباؤٹ یو, کہ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا. میں آپ کا کیئر کرتی ہوں اس لیے کال کر رہی ہوں. بیوی یہ نہیں پوچھ رہی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, وہ احساس دلانا چاہ رہی ہے کہ میں کیئر کرتی ہوں آپ کے بارے میں. ہم کیا کرتے ہیں, کیونکہ لاجیکل ریشنل طریقے سے سوچتے ہیں تو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے کے لیئرز کیا ہیں. آپ کو بھی احساس دلانا ہے کہ آئی کیئر اباؤٹ یو. جب بیوی کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا شوہر میرے بارے میں کیئر کرتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے, اپریشیٹ کرتا ہے, بیوی ہر قربانی دینے کو تیار ہو جائے گی جب شوہر اس طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرے. میں نے آپ کے سامنے کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ بیوی کے ساتھ کھانا کھانا ایک سفرے پہ ایک عمرے کے ثواب کے برابر کہا گیا ہے. یعنی یہ ریلیشن شپ شوہر اور بیوی کا کیا ہے, یہ ڈیوائن ریلیشن شپ ہے, اس کا ہر لمحہ عبادت ہے. ایک حدیث ہے, وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. خیر وہ حدیث مجھے مل نہیں رہی ہے, لیکن اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں خدا ان کے لیے 2 ملائکہ اپوائنٹ کرتا ہے جو ان کے لیے ثواب لکھتا ہے. یعنی دین ہمارا جو ہے وہ پرفیکشن والا دین ہے. اس نے ایک عورت کے لیے کہا کہ یہ عورت, مولا علی نے کیا کہا کہ ایک عورت پھول کی طرح ہے, اس سے ایسے کام نہ کراؤ جو سختیوں والے کام ہوں. اگر شوہر آ کے یہ انڈرسٹینڈ کرے, اپریشیٹ کرنے لگے. میں نے ایک بات کہی تھی, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں ایک اس کے لیے, کہ ایک بار ایک مولانا کی, میری طرح مولانا کی ایک مجلس ایک آدمی نے سنا. مولانا نے کہا کہ بیوی جو بھی کچھ کرے گی گھر پہ کام تو اپریشیٹ کرنا. یاد ہے آپ کو؟ تو کہا کیا کہ اپریشیٹ کرنا بیوی کو. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا, یہ مولانا یہ آدمی گیا گھر پہ, بیوی نے کھانا لا کے دی, اس نے کھایا. کھانا کھانے کے بعد بیوی کو کہتا ہے کیا کھانا بنائے ہو تم نے آج؟ 20 سال میں ایسا کھانا نہیں کھایا میں نے, 20 سال میں ایسا کھانا نہیں کھایا. بیوی اندر سے بیلن لے کے آتی ہے, کہتی ہے 20 سال میں نے کھانا بنائی, ایک بار تعریف نہیں کیا, اور آج پڑوسن نے کھانا لا کے دی ہے تو آج تو تعریف کر رہا ہے. تو پہلے پوچھ لے آپ نے ہی بنایا ہے نا, پھر اس کے بعد اس کی تعریف کریں. لیکن عزیزان گرامی, ان چیزوں سے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتی ہے. ایک چیز امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ خواتین کیا کرتی ہیں, وہ سارا عدل و انصاف کا لیسن جو ہے وہ گھر کے اندر اپنے ساس سسر اور شوہر کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہیں. ان کو سارا عدل و انصاف, وہاں پر رحمت نہیں نظر آتا, وہاں پر عدل و انصاف کی پوری تمنا ہوتی ہے. توجہ چاہوں گا, 2 پوائنٹس یہاں پہ کہہ رہا ہوں. بزرگ علماء موجود ہیں اور میں خصوصاً جوانوں سے تاکید بھی کروں گا. اگر آپ کی زندگی میں مشکل ہے, دین نے راہ حل بتایا ہے, علماء کے پاس آئیں, علماء سے بیٹھیں, علماء سے گفتگو کریں. اکیلے میں شوہر بیوی آئے,
ساتھ میں بولے میری مشکل کیا ہے، وہ کہے اس کی مشکل کیا ہے، علماء سے نصیحت لیں. آپ ایسے لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں جو قصد کر کے بیٹھے ہیں کہ تمہارا گھر توڑنا ہے، ان سے مشورہ کرتے ہیں جو آپ کے ایگو کو اور بھڑکا رہے ہوتے ہیں. رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ دونوں ایگوئسٹک ہو جاتے ہیں، دونوں کہتے ہیں ہم نہیں رہیں گے ساتھ. آئے دونوں علماء کے پاس، وہ مخلص ہیں، وہ آپ کا گھر بسانا چاہتے ہیں، اجاڑنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. بیوی سے پوچھا گیا، رسول سے پوچھا گیا کہ بیوی کے لیے، ایک عورت کے لیے سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ کہا سب سے بڑا جہاد گھر کو بسانا، گھر کے اندر اچھا سلوک کرنا، یہ بڑا جہاد ہے. روایت ہے کہ کچھ لوگ روز قیامت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ محشور ہوں گے. صلوات محمد و آل محمد. ان کے ساتھ محشور ہوں گے. تو کہا کون لوگ ہوں گے؟ اس کے اندر 4 قسم کے لوگ ہیں، جس کے اندر سے ایک وہ ہے کہ شوہر اگر بد اخلاق بھی ہو، عورت صبر کر لے. یہ وہ عورت ہے جو روز قیامت حضرت زہرا کے ساتھ محشور ہو. یہ خاندان بنا رہی ہے، یہ سختیاں سہ رہی ہے. کیوں؟ اس کے لیے بلند مقصد ہے. یہ اپنے بچوں کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، یہ اپنے بچوں کو بلند ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، بلند انسان بنتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے. سختیاں سہ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ آئندہ خوبصورت دیکھنا چاہتی ہے. عزیزان گرامی، اسلام نے سلیوشن دیا ہے، سیرت بی بی نے سلیوشن دیا ہے. میں وہ ساس سسر اور ماؤں اور والدین کو بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں بہت ادب و احترام کے ساتھ. اگر آپ خدا نہ کرے اپنی بہو کے ساتھ سختیاں کر رہی ہیں یا کر رہے ہو صرف اس لیے کیونکہ آپ کو اپنا بڑپن بتانا ہے، تو روز قیامت اس کا جواب دینا ہوگا. اور ہم جیسے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں، ایک طرف ممی ڈیڈی ہیں، ایک طرف جو ہے بیوی ہے. بیوی بولتی تم کچھ نہیں بولتے، ممی بولتی تم کچھ نہیں بولتے. اب بیچارے یہ بیچ میں توجہ کا چاہتا ہوں. انشاءاللہ بزرگان مجھ سے بہتر اس کی تحلیل کریں گے. میں ایک چھوٹی سی تحلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر مجھے یہ ثابت ہو جائے کہ میرے والدین کوئی غلط کام انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے روز قیامت ان کے اوپر کوئی مشکل آنے والی ہے، یہاں پر میں اگر ان کی اصلاح کی کوشش نہ کروں تو میں مدد کر رہا ہوں ان کو اس گناہ کرنے میں. اب اصلاح کے طریقے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً الٹا جواب دے دیا جائے. علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن کسی کا حق نہ مارا جائے، یہ امپورٹنٹ ہے. کبھی کبھی صبر بھی کرنا ہوتا ہے شوہر کو بیوی کو. شوہر اور بیوی مل کے ڈیسائیڈ کریں کہ ہم صبر کر لیں گے، ہم مشکلوں کو صبر کر لیں گے، لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. جب بیوی کو یہ احساس ہو جائے کہ جب بیڈ روم کا دروازہ بند ہوا میرا شوہر میرے ساتھ ہے، میرا ساتھی ہے، میرا ہمسفر ہے، میرے مشکل میں میرا ساتھی ہے، بیوی مشکلوں کو سہنے کے لیے تیار ہو جائے گی. پس عزیزان گرامی، سیرت بی بی کی دیکھیں. بی بی کی سیرت میں مشکلیں ہیں، مشکلوں کا مقابلہ ہے، اور مشکلوں کے مقابلے کے اندر وہی پاکیزہ الہی ویلیوز کے مطابق زندگی موجود ہے. بس ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے سیکھنے کے لیے. در بطول پر اتنا موجود ہے کہ ہم کسی اور کے در پر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر آمادگی ہے یہ سب چیزیں ایکسیپٹ کرنے کی؟ کیا ہمارے اندر آمادگی ہے کہ بیوی کو ایک پھول کی طرح ٹریٹ کرنے کی؟ بیوی کے اندر آمادگی ہے شوہر کو کس طرح؟ آپ سوچیں علامہ طباطبائی مفسر قرآن، اتنے بڑی شخصیت،
بیوی مر گئے، رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں. پوچھا کیوں رو رہے؟ تم علامہ طباطبائی ہو، مفسر قرآن، فلسفے کے ماہر، دنیا میں کتنے علوم کے ماہر، عارف انسان. کہتے ہیں میں آج جو بھی ہوں نا اس عورت کی وجہ سے ہوں، اس کے اندر یہ عورت نے کردار ادا کیا ہے. علامہ طباطبائی جب وہ نجف میں تھے تو وہ چلتے تھے تقریباً 1-1.5 کلومیٹر. گرمی اتنی ہوتی تھی کہ پورا ان کا جو لباس ہے وہ بھیگ جاتا تھا پسینے سے. کونے میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ سوکھ جائے، پھر استاد کے گھر میں داخل ہوتے تھے. گھر کے اندر ہر سامان بیچ دیا تھا، کچھ نہیں بچا تھا. بیوی بھوکی رہتی تھی، کبھی پوچھتی نہیں تھی کہ نہیں تم قرآن کی تفسیر مت لکھو، میرا خیال رکھو. کہتے ہیں علامہ کہ جب میری بیوی سلام کرتی تھی نماز میں تو در و دیوار سے جواب کی آواز آتی تھی. یہ میری بیوی کا مقام تھا جس کے لیے میں رو رہا ہوں. یہ لوگ ہیں عزیزان گرامی. آپ دیکھیں آیت اللہ خامنائی کی بیوی کا مشہور واقعہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی بیوی ایک دکان پہ جاتی ہے اپنا چشمہ بنوانے کے لیے. چشمہ ٹوٹ جاتا ہے. جب چشمہ بنوانے جاتی ہے تو دکاندار کہتا ہے کہ نیا چشمہ لے لو، یہ ٹوٹ گیا، اس پہ پیوند کیوں لگا رہی ہو، اس کو کیوں ایسے ہی بنا رہی ہو، نیا لے لو. نہیں لیتی ہے، کہتی نہیں میں اتنا ہی افورڈ کر سکتی ہوں. جب وہ چلی جاتی ہیں تب دکاندار کو پتہ چلتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی بیوی ہے یہ. وہ رہبر جس کے پیروں تلے آئل اور گیس ملا لے تو دنیا میں اس سے زیادہ خزانہ کسی کے گھر پہ نہیں ہے. جب آیت اللہ مصباح یزدی غالباً یا آیت اللہ جواد آملی جاتے ہیں، پلٹ کے آتے کہتے ہیں کہ ایران میں سب سے غریب کا گھر میں نے دیکھا اور خامنائی کا گھر دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ ان کا گھر سب سے غریب کے گھر کی شباہت دے رہا. بیوی نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ ہم کیوں، میں کیوں، کیونکہ بلند مقصد میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. عزیزان گرامی ہمیں میسیجز آتے ہیں خواتین کے، میرا شوہر ایکسٹرا میریٹل افیئر میں پھنسا ہوا ہے. عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں، خصوصاً میرے جوان. معصوم نے فرمایا ہے کہ جو کرو گے وہ پاؤ گے. جو دوسروں کی ناموس کے ساتھ سلوک کرو گے تیار ہو جاؤ، وہ دن آئے گا جو تمہاری ناموس کے ساتھ بھی یہ کیا جائے گا. دوسروں کی بہنوں کی عزت کا خیال نہ رکھنے والے یہ سوچ لیں کہ کوئی دن آئے گا کہ جب آپ کی بیوی اور آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی بھی ہوں گی. کیونکہ آپ اس سماج میں اس چیز کو رواج دے رہے ہیں، اس برائی کو آپ پھیلا رہے ہیں، آپ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں کہ یہ برائی یہ پھیلے اس سماج میں. بیوی پاکیزہ ملی ہے، اس کا احترام کرو، اسے خوش رکھو. اگر چاہتے ہو سماج پاک بنے تو خود پہلے پاک بنو. ہم خود پاک نہیں بننا چاہتے، سماج کو پاک بنانا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی مشکلیں ہیں کیونکہ جہاں جاتے ہیں وہاں پر ایسے حالات ہیں، ایسی مشکلیں ہیں، ایسا ماحول ہے. آپ اس بلند کردار، ایران میں ایک سیریل بنا ہے، پوری ویب سیریز بنی ہے جس کے اندر مین سٹوری یہ ہے کہ ایک پاکیزہ جوان لڑکا رہتا ہے اور اس لڑکے کو کچھ لڑکیاں پھنسانا چاہتی ہیں اور آخری دم تک وہ لڑکا مقاومت کرتا ہے. جب امریکہ جاتے ہیں تو شہید بابائی جو پائلٹ تھے وہ امریکہ جاتے ہیں تو وہاں کا جو ڈین رہتا ہے، لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے پاگل ہے. کیوں پاگل ہے؟ کیونکہ وہاں کی لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم سے دوستی نہیں کرتا، ہم اویلیبل ہیں لیکن ہمیں ہمارے ساتھ نہیں آتا. لیکن شہید بابائی اس ماحول میں رہے کہ شہید بابائی بنتے ہیں.
آپ پونا کے ماحول میں رہ کے شہید بابائی بنو. اگر چاہتے ہو کل آپ کی بہن پاکیزہ رہے, آج آپ پاکیزہ بنو, وگرنہ کل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کہہ سکتے کہ تم کیا کر رہی ہے. پس عزیزان گرامی, پاکیزہ ماحول گھر کے اندر لے کے آئیں. آج کی جو دنیا ہے وہ دنیا اس پہ بالکل, بس آخری 5 منٹ آپ کے لوں گا, میں توجہ چاہتا ہوں. آج کی دنیا پوری طریقے سے برائی کو نارملائز کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. کل میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دیا تھا سگریٹ کی, لکھا رہتا ہے اسموکنگ کلز, سمجھ رہے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے. آپ ریسرچ کر لیں الکوہول کے سلسلے میں دنیا میں جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے بڑا ریشیو الکوہول کا ہے. جتنی ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہیں, خواتین پر حملہ ہوتا ہے, اس کے اندر شراب کا کردار کتنا ہے. آپ دیکھیں, یہ اللہ کا شکر منائیں کہ اسلام جیسا دین ہمیں خدا نے دیا ہے. آپ دیکھیں بہار جیسے اسٹیٹ میں یا دوسرے اسٹیٹس میں خواتین جلوس نکالتی ہیں کہ شراب بند کرو, کیونکہ شراب پی کے ہمارا شوہر آتا ہے ہمیں مارتا ہے. لیکن فلموں میں شراب کو پروموٹ کیا جاتا ہے. پچھلے 25 ایئرس میں بالی ووڈ نے کس طریقے سے ریسرچ ہوئی ہے, بالی ووڈ نے کس طریقے سے شراب کے کلچر کو فروغ دیا ہے, خصوصاً خواتین کو شراب پلانے میں, کیونکہ وہ بڑی ٹارگٹ آڈینس ہے. ایک 50% مارکیٹ آپ کی کھل جاتی ہے جب خواتین شراب پینے لگتی ہیں. آج سے 25 سال پہلے تک جتنی فلمز بنتی تھیں اس میں جو ہیرو ہوتا تھا وہ شراب پیتا تھا, اور شراب پینے والی خواتین اکثر وہ ہوتی تھیں جو فاحشہ ہوتی تھیں. لیکن اب ایسے گانے بننے لگے, ایسی چیزیں بننے لگی ہیں جس مووی کے اندر کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک عورت کی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شراب پیے. ایکسٹرا میریٹل افیئرس کو ایسا بنا دیا گیا, نارملائز کر دیا گیا ہے. نیٹ فلکس جب انڈیا میں لانچ ہوتا ہے, پہلی 5 اس کی ویب سیریز کے اندر, ہر سیریل, ہر مووی کے اندر ان کا کانسیپٹ کیا ہے, ایکسٹرا میریٹل افیئرس. بالی ووڈ بلاک بسٹرز بنائے گئے, بڑے بڑے لوگوں کو پہلایا گیا, بڑے بڑے ایکٹرز کو لایا گیا. کس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس چیز کو نارملائز کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے یار, اٹس اوکے. آپ اور میں اس سماج میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہمیں لگ رہا ہے ہم ویب سیریز دیکھ رہے ہیں, ان کو پیسہ دے رہے ہیں, لیکن ریزلٹ میں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ آپ کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے پیغامات دے رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو آج دے رہے ہیں, کارٹونز دیکھ رہے ہیں, کل کیا ہوگا آپ کو خود پتا ہے. کل آ کے وہ سوال ایسے کریں گے کہ آپ چوک جائیں گے کہ میرا بچہ 6 سال کا ایسے کیسے سوال کر رہا ہے, کیونکہ کارٹون میں اسے سکھایا جا رہا ہے. عزیزان گرامی, اس ماحول میں جہاں پر میڈیا سے لے کے کالج, اسکول جاتے ہیں, اب وہاں پر جو ہے اسکول کے اندر ڈانس نہیں کریں گے تو اسکول سے نکال دیں گے. اسکول, کالج, یونیورسٹی, میڈیا, نیوز, جو بھی انفارمیشن اس کے ذہن میں جا رہی ہے وہ آپ کے دین کے اور حضرت زہرا کے دین کے مخالف جا رہی ہے. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم 1 گھنٹے کی مجلس میں, وہ بھی 1 گھنٹہ ہمیں کہتے ہیں پڑھنے کے لیے, اس مجلس کے اندر ہم یہ تمام چیزوں کو وائپ کر دیں. کیوں؟ وہ ڈیلی انفارمیشن لے رہے ہیں, ڈیلی چیزیں دیکھ رہے ہیں. رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ یونیورسٹیز میں, ویسٹرن یونیورسٹیز کی ریسرچ بتا رہا ہوں, کیا ہوتا ہے کہ برائی کی سینسیٹائزیشن ختم ہو جاتی ہے. پہلے دن وہ برا لگتا ہے, دوسرے دن کم برا لگتا ہے, تیسرے دن کم برا, آخر میں اٹس اوکے, اٹس نارمل یار. وائی یو بینگ نرڈ, وائی یو بینگ نن. کوئی لڑکی اگر پاکیزہ رہنا چاہتی ہے تو اس کی فرینڈ اس سے کہتی ہے کہ نن کی طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو, یعنی نن ہونا بری بات ہے. یہ سماج ہے.
عزیزان گرامی، اس سماج میں اگر آپ نے اور میں نے اپنے گھر کو مضبوط نہیں کیا، بچوں کے ساتھ گفتگو نہیں کی، بچوں اور بیوی اور شوہر کے رشتے مضبوط نہیں ہوئے، تو یہ سماج میں اگلی نسل کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ جو ویب سیریز اور اس کا کلچر ہے عزیزان گرامی، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے OTT کے مقابلے میں اپنے OTT پلیٹ فارمز لے کے آئیں، اور یہ پاسبل ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیجئے گا انشاءاللہ، ہماری ٹیم کے لیے۔ آپ جانتے ہیں یوٹیوب کے ہمارے سب چینلز کو ان لوگوں نے ڈیلیٹ کر دیا ایک ساتھ ایک دن۔ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہم OTT پلیٹ فارمز بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ مومن مسلمانوں کے لیے انٹرٹینمنٹ بھی ہو اور ساتھ میں اسلامی پیغامات بھی ہوں۔ خدا نے چاہا تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے لیے دعا ضرور کیجئے گا اس ٹیم کے لیے کہ خدا اتنی قوت و قدرت دے کہ ان کے ہجوم کے سامنے کم سے کم ایک چھوٹی سی ہی میزائل مار تو سکے انشاءاللہ۔ بس عزیزان گرامی توجہ کیجئے، ماحول سخت ہے، حالات سخت ہیں، لیکن اسی ماحول میں غزہ کا اگزامپل آپ کے سامنے ہے، غزہ کی مائیں آپ کے سامنے ہیں، غزہ کے ڈاکٹرز آپ کے سامنے ہیں۔ اسی ماحول میں آپ کے سامنے وہ لوگ موجود ہیں جن کو آپ پریکٹیکلی دیکھ کے کہہ سکتے ہیں yes it is possible to fight them۔ آپ کے سامنے خدا نے ایک پریکٹیکل اگزامپل دیا ہے، تھیوری نہیں ہے، آپ پریکٹیکل طور پر حس کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ yes it is possible to fight them۔ ایک میں نے ویڈیو دیکھا تھا جس میں ایک بچی 6 سال کی تھی اور ایک بچہ 4 سال کا تھا، اس کے ماں باپ مر گئے ہیں، چھوٹا بھائی رو رہا ہے تو ماں بچی جو بڑی بہن ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ رہی ہے کیا حضرت زینب نے کربلا میں امام حسین کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ 6 سال کی بچی وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہی ہے کہ حضرت زینب نے کربلا میں دیکھا تھا تو ہم بھی دیکھیں گے۔ پس عزیزان گرامی، اپنے آپ کو اس میدان میں لے کے آئیں، جنگ کے میدان میں، دشمن سے مقابلے کے میدان میں، ہمیں مقابلہ کرنا۔ اس ملک میں جہاں بے پناہ برائیاں ہیں، بے پناہ عورتوں پر ظلم و تشدد ہے، وہاں پر ہم وہ ماحول پیدا کریں کہ ہماری بہنیں جب جائیں تو لوگ سوچیں کون سا دین ہے کہ عورت کو اتنی عزت و شرف اور وقار دیتا ہے؟ کیوں ان کی عورتیں اتنی خوش ہیں؟ کیوں اتنی عورتیں ان کی کمفرٹیبل ہیں زندگی سے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے عزیزان گرامی۔ یہ سیرت فاطمہ زہرا ہے جس کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی۔ بس اسی دین کے لیے، اسی دین کی پائیداری کے لیے بی بی نے بہت مشکلیں سہیں۔ بس 2 چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پہلی یہ ہے کہ بی بی جب دشمن آئے بی بی کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں سسک رہے تھے گھر کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب گھر میں اگر لڑائی ہوتی ہے یا کوئی مشکل ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے دیواروں کے قریب چلے جاتے ہیں، سسکنے لگتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس گھر کے اندر جب یہ آگ لگانے آئے تھے تو حسن، حسین، زینب، ام کلثوم کیسے ہوں گے؟ بس تصور کریں کہ جب زہرا دروازے پہ گئی ہوگی، جب زہرا نے علی کو دیکھا ہوگا، علی نے زہرا کو دیکھے ہو تو کیسے دیکھا ہوگا؟ میرا دل کہتا ہے علی نے شرمندگی سے نگاہ
یا اللہ بحق محمد و آل محمد، یا اللہ حضرت زہرا کا واسطہ اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ان کی مشکلوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو امتحانوں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ظالم کے منصوبوں کو خراب کرنے کی توفیق عنایت فرما، الہی منصوبوں کو آگے لے کے چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد زہرا کی چادر کا واسطہ مولا ہماری بہنوں کی چادر کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کو پاکیزہ قرار دے۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار کر۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو ہمارے مشکلیں ہیں مولا، ہماری مشکلیں آپ کے سامنے مولا، بس ہمیں اس لائق بنا دے کہ زندگی ایسی گزارے کہ جب روز قیامت حضرت زہرا ہمارے سامنے ہو تو حضرت زہرا سے ہم یہ کہہ سکیں کہ بی بی آپ کے راستے پہ چلے ہیں اور بی بی ہمارے راستے کو قبول کر لے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہئی کی حفاظت فرما، سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، اسرائیل کو نابود کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو حماس یا جو مومنین اس وقت مشکلوں میں، خصوصاً وہ بچے جن کے گھر ٹوٹ گئے ہیں، وہ مائیں جن کی کوکیں اجڑ گئی ہیں مولا، مولا ہم بہت دور ہے مولا، ہم کچھ کر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ہم دعا کریں مولا، مولا لیکن ہماری دعاؤں کا اثر یہ قرار دے مولا کہ دشمنوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے نیست و نابود کر دے مولا۔